پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک قصبے میں ایک امیر اور خوبصورت عورت رہتی تھی۔ اس کا شمار اس وقت کے امراء میں ہوتا تھا۔ اس کو اپنی دولت اور خوبصورتی پر بہت ناز تھا۔ وہ ہر روز چہل قدمی کے لیے پاس ہی موجود پارک میں جایا کرتی تھی۔ جس راستے سے وہ گزرا کرتی تھی اسی راستے سے ایک مدرسے کا طالب علم بھی گزرتا تھا۔ وہ ایک نہایت شریف اور خوبرو نوجوان تھا۔ لوگ اس کی شرافت کی وجہ سے اسے بہت پسند کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ اپنے مدرسے سے جانے کے لیے اس راستے سے گزر رہا تھا تو اس خاتون کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ اس کی دیوانی ہو گئی۔ جب بھی وہ نوجوان اس راستے سے گزرتا تو وہ بہت کوشش کرتی کہ وہ ایک نظر اسے دیکھ لے، مگر وہ نوجوان نیچے نظر جھکائے آرام سے وہاں سے گزر جاتا تھا۔ اس عورت نے کئی دن اسی کوشش میں گزار دیے مگر اسے کچھ حاصل نہ ہوا۔ اب وہ کوئی ترکیب سوچنے لگی جس سے وہ اس کو اپنی طرف مائل کر سکے۔ آخرکار اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنے کام والی کے ہاتھ اس کے پاس پیغام بھیجا۔ وہ عورت اس کے پاس گئی اور بولی، میری مالکن نے آپ کو اپنے گھر بلایا ہے۔ انہیں آپ بہت نیک معلوم ہوئے ہیں۔ وہ آپ سے بہت اہم معاملے پر ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہیں۔ وہ نوجوان بے خبری کے عالم میں اس عورت کے ساتھ اس کی مالکن کے محل پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے اسے مہمان خانے میں بٹھایا۔ وہ بیٹھ کر اس کی مالکن کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ خوبصورت عورت بھی وہاں آ گئی۔ اس نے اس عورت سے پوچھا، جی بتائیں آپ نے مجھے کس مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے بلایا ہے؟ اس پر عورت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر وہ خاموش رہی اور اسے دیکھتی رہی۔ جب اس لڑکے نے دوبارہ استفسار کیا تو اس نے اپنے دل کا حال کہہ سنایا۔ اس کی بات سن کر لڑکا ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ ایک دم سکتے میں آ گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا مگر اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کچھ دیر میں جب اس کے ہوش سنبھلے تو وہ اس خاتون پر غصہ ہوا۔ وہ بولا، اللہ کا خوف کریں، آپ کس طرح کی بات کر رہی ہیں؟ اس طرح کا ناپاک عمل اور گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ میں مرنا پسند کروں گا۔ یہ سن کر اس مغرور خوبصورت عورت کو غصہ آ گیا اور وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے اس سے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی اور تجھے بدنام کر دوں گی۔ تمہیں میری بات ماننا ہوگی۔ تمہارے پاس میری بات ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ سن کر نوجوان بہت پریشان ہو گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے اللہ سے مدد مانگی۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ اس نے اس عورت سے کہا، اچھا ٹھیک ہے لیکن میں پہلے باتھ روم جانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی خادمہ سے کہا، اسے باتھ روم کا راستہ دکھا دو۔ باتھ روم جا کر اس نے فارغ ہونے کے بعد اس گندگی کو اپنے اوپر مل لیا اور ایسے ہی باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر اس امیر عورت کو بہت غصہ آیا اور اسے اس سے گھن آنے لگی اور فوری طور پر اسے محل سے نکلنے کا حکم دیا۔ وہ لڑکا جلدی سے وہاں سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پاس موجود نلکے سے نہا لیا اور اپنے کپڑے بھی اچھی طرح دھو لیے۔ اب وہ صاف ہو کر اپنے مدرسے کی طرف چل پڑا۔ مدرسے پہنچا تو اس کے آنے سے خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ استاد صاحب نے سب طلباء سے دریافت کیا کہ آج اتنی اچھی خوشبو کون لگا کر آیا ہے؟ تمام طلباء خاموش رہے تو استاد صاحب نے تمام طلباء کو باری باری اپنے پاس بلایا اور اس کی خوشبو سونگھنے لگے۔ یہ نوجوان مارے شرم کے چھپ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا شاید استاد صاحب کو بدبو آ رہی ہے اور وہ طنزیہ ایسے کہہ رہے ہیں۔ استاد صاحب نے اسے بھی اپنے پاس بلایا اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ خوشبو تو اسی نوجوان سے آ رہی ہے۔ اس پر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہ اتنی اچھی خوشبو تم نے لگا رکھی ہے؟ یہ سن کر وہ رونے لگا اور بولا، آپ کیوں میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے۔ استاد صاحب نے کہا، میں مذاق نہیں اڑا رہا، تمہارے بدن سے سچ مچ خوشبو آ رہی ہے۔ اس پر اس نے کہا، میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی، پھر میرے بدن سے کیسے خوشبو آ سکتی ہے؟ استاد صاحب بولے، تو پھر یہ خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اس پر اس نوجوان نے ہونے والا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ واقعہ سننے کے بعد استاد صاحب بولے، اچھا مجھے سمجھ آ گئی ہے، اللہ کو تمہارا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس کرتے میں اس بدبو کو خوشگوار خوشبو سے بدل دیا ہے۔ اس کے بعد نوجوان کے اس کرتے سے ہمیشہ خوشبو آنے لگی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عام بندوں سے الگ کرتا ہے۔ ان کے اعمال کے سبب اللہ انہیں ایسا مقام عطا کرتا ہے۔
ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے پیج کو فالو نہیں کیا ہے تو فالو بھی کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید دلچسپ اور اصلاحی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.